الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قابل عزت احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے اس کا عنوان آپ ذہن نشین رکھیں تاکہ جو واقعات میں آپ کے گوش گزار کروں گا ان واقعات کو اس عنوان کی روشنی میں سمجھنا آسان رہے گا۔ عنوان یہ ہے کہ ہمارا کردار یا ہمارا عمل کتنا متاثر کن ہوتا ہے، ہمارے کردار کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمارا کردار دوسروں کے اوپر کیا نفوذ چھوڑتا ہے۔ اس پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز سے قبل اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ ابھی آپ نے کسی کو کلمہ توحید کی دعوت تو نہیں دی تھی اعلان نبوت سے پہلے، اس نبوت کے اعلان سے پہلے ہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ پتھر چٹان اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دشمنوں کی، مخالفین کی امانتیں پھر بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ کردار تھا، یہ وہ متاثر کن کردار تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ آج ایک جملہ عام کہا جاتا
پاکستان میں بھی آپ نے اخبارات میں سنا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو یورپ میں، یورپین ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پر جو دین کا کام کر رہے ہیں یا جو تعلیم کا کام کر رہے ہیں، ان کی زبان پر ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام الحمدللہ دنیا کے اندر تیزی سے پھیلنے والے ادیان میں سب سے پہلے نمبر پر اسلام ہے۔ اس بات سے ہندو بھی خائف ہیں، اس بات سے عیسائی بھی خائف ہیں، اس بات سے دیگر مذاہب والے بھی خائف ہیں کہ اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی، کم و بیش 20-25 سال کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ مسلمان ہیں۔ اسلام اپنی حقانیت اور سچائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے، لوگ اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کی عملی زندگی، مسلمانوں کے معاملات وہ مایوس کن نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، میں آج آپ کی اور جانب بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں میں رسالے یعنی مذہبی دینی رسائل پڑھنے کا بالکل کوئی رجحان نہیں رہا۔ اس موبائل فون نے ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے قوم کا، بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں، اس موبائل سے ہی میں ذہن میں آ گئی کہ اس موبائل فون نے عام طور پہ، آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی نکاح یا طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو لوگوں کو علماء سے رابطے کی ضرورت پیش آتی ہے، مولوی صاحب کی ضرورت پیش آتی ہے صلح کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے۔ تو ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، شوہر کے والدین بھی آ گئے، بیوی کے والدین بھی آ گئے۔ لڑکے نے کہا جی میں صلح کر لیتا ہوں، میری 3 شرطیں، میری 3 شرطیں ہیں، مان لیں میں صلح کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بتائیں آپ صلح کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ معافی مانگ لے، اپنے جو بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، معافی مانگ لے گی، غلطی مان لی، معاف کر دے گی۔ اس نے کہا جی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہے گی نہیں، جب بھی ملنا ہوگا میرے ساتھ جائے، میں ملوا کے لے آیا کروں گا، ادھر رہنا نہیں۔ انہوں نے کہا جی منظور۔ لڑکی والوں نے کہا جی یہ بھی منظور۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنا پرسنل موبائل نہیں رکھے گی، یا پی ٹی سی ایل یوز کرے گی یا میرا موبائل یوز کرے گی۔ اس نے کہا جی یہ شرط منظور نہیں، یہ پہلی دونوں نے کہا جی یہ شرط منظور نہیں ہے۔ آج تک اس مجلس میں ان کی صلح نہیں ہو سکی، کیوں کہ ہمارے معاشرے میں مرد ہو، یہ تو عورت کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی، مرد ہو یا عورت ہو، وہ گھر ٹوٹنا تو برداشت کر رہا ہے، موبائل چھوڑنا برداشت نہیں کر رہا۔ گھروں میں مردوں کا بھی یہی حال ہے، سارا دن کام پہ، اور اگر گھر جاتے ہیں تو کھانا بیوی سے بس کھایا اور اس کے بعد موبائل کے اوپر لگے، نہ بچوں کی فکر، نہ ان کی تربیت کی فکر، نہ ان کی تعلیم کی فکر، صبح بھی موبائل، رات بھی موبائل، اور باقی وقت جو ہے وہ کام۔ تو اپنے گھروں کے اندر رسائل جو دینی رسائل ہیں ان کو لگوائیں، ان کا ٹرینڈ لائیں، بچوں کو پڑھنے کا شوق دلائیں۔ میرے آج کے جمعے میں 3 واقعات جو ہیں وہ میرے دوست جناب یہ حافظ سعید فاروقی حافظ اللہ، وہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں طارق اکیڈمی کے نام سے، علم و آگہی رسالہ وہ شائع کرتے ہیں۔ میں لا نہیں سکا، مجھے یاد نہیں رہا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں انہیں کہوں گا یہاں پہ وہ لگا دیں گے بینر بھی، جس کو چاہیے ہو وہ مفت حاصل کر سکتا ہے، صرف اپنا ایڈریس دیں۔ اگر جو بھائیوں کے پاس میرا موبائل نمبر ہے وہ میرے موبائل پہ اپنا ایڈریس جو ہے وہ لکھ کے سینڈ کر دیں، فری آپ کے گھر میں جو ہے وہ پہنچے گا۔ 10,000 کے قریب وہ اشاعت کرتے ہیں، اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو ٹھیک، چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن اتنے فوائد ہیں، آپ پڑھیں تو آپ کی زندگیاں بدل سکتی، لیکن پڑھنے کا رجحان نہیں رہا۔ جولائی کا جو ان کا رسالہ ہے اس میں 3 واقعات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سیرت سے کچھ واقعات رکھوں گا جو ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو مثالی کردار ہوا کرتا تھا، ہمارے سے تاجروں کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ہماری ایمانداری کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ہمارے بھائی چارے کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے لکھا
وہ تو لمبی تحریر ہے، میں شارٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور کا ایک شخص، اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جاپان چلا گیا. قصہ مختصر، جاپان میں جا کے اس نے بہت ترقی کی، اور بہت ترقی کرنے کے بعد، بہت مالدار ہو جانے کے بعد پھر وطن کی محبت جاگی، اور وطن کی محبت میں اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ میں نے اپنی بچوں کی تربیت ہے، اپنے اولاد کی جو تعلیم ہے وہ جاپان میں نہیں یہاں پہ کرنی تھی، یا بزنس یہاں پہ جو بھی سیٹل ہے ہم پاکستان چلے جاتے ہیں، آپ کو میں وہیں پہ رکھوں گا، میرا آنا جانا لگا رہے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ آ گئے لاہور میں، ادھر پاکستان کے اندر ان کا بیٹا بیمار ہو گیا. بچہ بیمار ہوا، بچے کو ہاسپٹل لے کر گئے. ڈاکٹرز نے، انہوں نے تفصیل سے لکھا، ڈاکٹرز نے اس بچے کا، جب ان کو پتا چلا کہ یہ آدمی اتنا مالدار ہے، اس بچے کا وہ ٹریٹمنٹ کیا کہ لاکھوں کا بل بنا دیا، اور بچے کی حالت جو ہے وہ بگڑ سے بگڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ اسے ایئر ایمبولینس کروا کے فوراً جاپان جانا پڑا. اور جب جاپان میں جا کر اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ دکھایا جو پاکستان میں ہو رہا تھا، تو انہوں نے حیران کن طریقے سے بتایا کہ بالکل ناجائز اور رونگ یہ ٹیسٹ، یہ ساری ادویات جو اس کو دی جا رہی ہیں، آپ کے بچے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. 3 دن کے اندر ان کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور اپنی ساری فیملی کو لے کے وہ دوبارہ جاپان میں چلے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے 20 واقعات آپ کے سامنے سے بھی گزرے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ باقاعدہ یہ ایک رسالے کے اندر اشاعت ہوئی اس کی، یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ ہمارے مسلمانوں کا کردار. یہ ہم مسلمان جو ہیں، اس میں یہ میں ڈاکٹرز کو نہیں نشانہ کر رہا، ہر بندہ ہی اپنی جگہ پہ فراڈ ہے، ہر بندہ ہی اپنی جگہ پہ جعلی کام کر رہا ہے، ہر بندہ ہی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ اس کا داؤ لگ رہا ہے، جہاں پر اس کو موقع مل رہا ہے، وہ درندہ ہو چکا ہے. شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے مسلمانوں نے. مسلمانوں کے کردار کے اندر وہ پختگی، وہ مسلمانوں کے کردار کے اندر للہیت اور وہ خوف خدا مسلمانوں کے اندر سے نکل چکا ہے. یعنی ہمارا کردار تو وہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی جتنا اپنے مذہب کے اوپر پختہ ہے کوئی دوسرا نہیں. یہودی بہت کم یہودی مسلمان ہوتا ہے. عیسائیت جو ہے وہ جلدی نرم ہو جاتے ہیں عیسائی، اور زیادہ مسلمان ہونے والی تعداد عیسائیوں کی ہے. اس کے علاوہ دیگر مذاہب بھی جلدی پگھل جاتے ہیں، مگر قوم یہود اپنے اندر اتنا تعصب اور ہٹ درمی رکھتی ہے کہ یہ جلدی مسلمان نہیں ہوتے. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو کہ یہودی عالم تھے، مدینہ میں رہتے تھے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، تو جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے. کوئی بات نہیں سنا، کوئی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر نہیں سنی، بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو میں مسلمان ہو گیا، کہ میں نے یہ جج کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. چہرے کے اوپر اللہ رب العزت نے اثر رکھا ہے انسان کے اعمال اور اس کے کردار کا. چہرے سے نظر آ جاتا ہے انسان کا کردار اور اس کا اعمال، اس کے اعمال. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ کر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئے، کہ میں نے یہ جان لیا کہ یہ خوبصورت اور معصوم چہرہ یہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے انسان کا چہرہ. آئیے دوسرا واقعہ، انہوں نے اسی سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ بھی نقل کیا. وہ خود جس کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ یہ ہمارا جمعہ صرف مسجد میں نہیں اور بھی بڑی جگہ پر الحمدللہ سنا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس لیے یہ واقعہ بھی میں بول بلا کرتے. وہ بندہ جس نے یہ واقعہ سنایا، جو انہوں نے تحریر کیا، وہ بھی جاپان کا ہی تھا. وہ کہتا ہے کہ میں جاپان کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، انہوں نے پڑھی تحریر، ایک شخص کو لایا گیا، اس کو پوچھا گیا، قصہ مختصر، اس کا عنوان ہے 20 لاکھ روپے میں جیل. پاکستانی لڑکا تھا اور وہ پاکستان آنے کے لیے تیار تھی. جاپان والے اس کو کہہ رہے ہیں تمہیں پاکستان واپس بھیج دیتے. وہ کہتے ہیں مجھے قتل کر دو، میں نے پاکستان واپس نہیں جانا. وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیوں پاکستان واپس نہیں جانا؟
وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے اپنی زمین گروی رکھوا کر اپنی جائیداد بیچ کر 20 لاکھ روپیہ قرضہ لے کر ایک ایجنٹ کو پیسے دے کر مجھے جاپان بھیجا ہے، اور یہاں آ کے مجھے پتا چلا کہ وہ جعلی ویزے کے ذریعے سے مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے ارسٹ کر لیا انہوں نے، میں واپس جاؤں گا تو میری واپسی کے صدمے سے میرے ماں باپ مر جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے یہیں پہ مارو۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب اس طرح کا کردار امت مسلمہ مسلمانوں کی جانب سے غیر مسلم ممالک کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بتائیں ہم اسلام کی کیا جو ہے وہ تبلیغ کر سکیں گے اور کیا پریزنٹ کر سکیں گے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ ہمیں یہ کچھ سکھا رہے ہیں۔ یہ صرف مثالیں ہیں دو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ احباب شاید مجھ سے زیادہ ایسے واقعات کو جانتے ہوں کہ جنہوں نے شرمندہ کر دیا ہے مسلمانوں کو، شرمندہ کر دیا ہے، اور ایک پاکستان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں شرمندگی کا سامنا ہے۔ اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ کم از کم اگر کوئی دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا تو متنفر تو نہ ہو۔ تیسرا واقعہ سنیے، یہ مثبت ہے، دو واقعے صرف منفی سنائے ہیں، مثبت واقعہ سنیے۔ بر صغیر کے عالم دین جو اکثر اوقات حج کے قافلے لے کر جایا کرتے تھے اور اس کی عمارت کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ اسی طرح وہ حج کا قافلہ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو روک لیا۔ آپ کو پتہ ہے جب پیدل سفر ہوتے تھے تو اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے، تو ان امیر قافلہ جو تھے انہوں نے کہا، ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک ڈیل کر لیں، میں ایمانداری کے ساتھ جو بھی زیورات، جو بھی سونا، جو بھی زیورات اور سونا جو بھی ہماری خواتین کے پاس ہے وہ میں لا کر آپ کو دے دیتا ہوں، بدلے میں آپ نے ہمارے کسی فرد کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم سے ڈیل کر لیں، میں آپ کو سارا زیور لا کے دے دیتا ہوں۔ ڈاکوؤں کا جو لیڈر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو جانے دیں گے۔ انہوں نے قافلے کی تمام خواتین کو کہا کہ اپنا اپنا زیور جو ہے وہ دے دیا جائے، اس طرح ڈاکوؤں کو دینا ہے، انہوں نے ساروں نے جمع کروا دیا۔ انہوں نے جا کر ڈاکوؤں کو پکڑایا، ڈاکوؤں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے ہیں تو ایک عورت نے خاموشی سے بتا دیا کہ میرے پاس میرا زیور پڑا ہے، میں نے نہیں دیا تھا، میرے پاس میرا زیور پڑا ہے، میں نے نہیں دیا۔ اسی وقت اس عورت کو کہا اپنا زیور نکالو، میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے کسی خاتون کو، کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بدلے میں ہم ہر زیور کی چیز ان کو دے دیں گے، لہذا یہ میرے وعدے کی خلاف ورزی، اپنا زیور مجھے دو۔ اس عورت نے زیور دیا، وہ پکڑا اور دوبارہ اس ڈاکو کو جا کر کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، وعدہ خلافی ہوئی، یہ ایک خاتون کا زیور میں نہیں دے سکا وعدے کے مطابق، یہ بھی آپ رکھ لیجئے، یہ بھی آپ کا ہے جو ہمارا طے ہوا تھا۔ اس کے اس واقعے سے متاثر ہو کے وہ ڈاکو مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے اس کردار سے توبہ کر۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ یعنی اور ہم بچپن میں یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں پیران پیر تو لوگ بڑا کہتے ہیں مگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، بچپن میں پہلی یا دوسری میں ہم بچوں کو وہ واقعہ سناتے ہیں نا کہ ان کے بچے تھے، ان کی والدہ نے ان کے کپڑوں میں پیسے سی دیے اور ڈاکوؤں نے جب روک لیا تو ڈاکوؤں نے بچے سے تلاشی لی تو پیسے نہیں نکلے، اور ڈاکوؤں نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہیں، تو ڈاکو نے کہا مجھے تو ملے نہیں، تو اس نے بچے نے کہا کہ یہ دیکھو یہ میرے کپڑوں میں سلے ہوئے، تو ڈاکو جو ہے وہ اس کو اپنے لیڈر کے پاس لے گیا، اس نے کہا بیٹا یہ تم نے خود کیوں بتا دیا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے پوچھا پیسے ہیں میرے پاس تھے، میں نے کہا ہاں ہیں۔ اس سے وہ ڈاکو جو ہے اس نے اس پیشے کو چھیڑ چھوڑ توبہ کیا۔ یہ چھوٹا پتہ نہیں واقعہ سچا یا نہیں ہے، جو بھی ہے کہانی میں ہم نے پڑھا پہلی دوسری، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کا کردار تھا کہ جو تبلیغ اور دعوت کے بغیر لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا اور لوگوں کو جوڑ کر جو اسلام کے اندر داخل کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند جانثار صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد بھیجا۔ حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ یمامہ کے سردار تھے، بادشاہ تھے، اور یہ اقتصادی طور پر اس علاقے کو بڑی ہی اہمیت حاصل تھی۔ یہ علاقہ اگر اپنا راستہ بند کر دے اور اگر اقتصادی معاونت مکے والوں کی بند کر دیتا تو مکے والوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا، بچے بھوکے مرنے تک نوبت پہنچ جاتی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، جانی دشمن، اور اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح مجھے موقع ملے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اور ایک دفعہ موقع ملا بھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور انہوں نے اپنی تلوار نکال لی، تلوار نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے لگے، مگر ان کے چچا نے ان کا ہاتھ روک لیا کہ نہیں، ایسی جسارت نہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ان کا وار نہیں چل سکا، لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ہر طرح سے تکلیف پہنچاؤں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ موقع ملنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ اکرام کو شہید کیا، کو گرفتار کیا، پکڑا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا صحابہ اکرام کو اور اپنے دستوں اور لشکروں کو کہ ثمامہ بن اسال جہاں بھی تمہیں ملے اس کو قتل کر دینا، جہاں بھی تمہیں ملے اس کو قتل کر دینا۔ ثمامہ بن اسال اسی طرح ایک دفعہ پھر ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ حج اور عمرہ تو جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، تو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جب یہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو گشت کیا کرتے تھے مکے کے گرد و نواح میں کہ تاکہ کوئی مکہ کے مدینہ کے گرد و نواح میں کہ کوئی مدینہ پر اچانک حملہ نہ کر دے، تو انہوں نے رات کے وقت ان کو گرفتار کر لیا، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کو قتل کر دینا جہاں پہ بھی ملے۔ انہوں نے ایک ویسے ہی دیکھ کر ایک مشکوک آدمی دیکھ کر تو جو ہے اسلحہ اس کے پاس ہے، انہوں نے لا کر مسجد النبی کے ستون کے ساتھ جو ہے وہ ان کو باندھ دیا۔ صبح ہوئی تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ستون کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کو تمہیں پتا ہے تم کس کو لے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ شخص ہے جس کے قتل کے بارے میں نے تمہیں فیصلہ کن بات بتا دی کہ اس کو قتل کر دینا جہاں بھی پائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا نہیں، اس کو یہاں پر رہنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے گھر سے اس کو کھانا بھجوایا جائے اور میری اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ اس کو پلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پورا اس کو باندھے رکھا۔ کتنا زبردست دشمن ہے آپ اندازہ لگائیے۔ اگلے الفاظ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سردار آدمی تھے، سردار تھے تو سرداروں والی بات کی۔ کہا نمبر 1 پہلی بات یہ ہے کہ مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کرو گے تو تم حق بجانب ہو کہ میں نے تمہارے آدمیوں کو قتل کیا ہے، بدلے میں تم مجھے قتل کر دو۔ دوسری بات اگر مجھے آزاد کر کے مال و دولت چاہیے تو منہ مانگا ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے آزاد کر کے پیسے چاہیے، مال چاہیے تو منہ مانگا ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے آزاد کر دو، مال مل جائے گا۔ اور تیسری بات اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تم ایک قدردان کے اوپر رحم کرو گے، کسی نشکرے کے اوپر، بے ضمیرے کے اوپر، تھوڑ دلے کے اوپر رحم نہیں کرو۔ تمہیں اگر مجھ پر یوں کہہ لیں پنجابی میں کہ اگر مجھے پر احسان کرو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کسے بندے تے احسان کیتا سا، کسے نر آدمی پہ احسان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اس طرح ہی رہنے دو۔ 3 دن تک مسجد النبی کے ستون کے ساتھ ایک قیدی بندہ ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا مسجد میں آنا جانا، ان کا کردار، ان کی گفتگو، ان کا اپنے ساتھ سلوک دیکھ رہا ہے۔ اسے کوئی وعظ نہیں سنایا، اسے کوئی بڑی تقریریں نہیں سنائی، اسے کوئی بڑے لٹریچر نہیں پڑھائے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی عقیدت، آپ کا کردار، آپ کی نرم دلی، آپ کا حسن سلوک، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے۔
3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا اس کو آزاد کر دو. 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو. صحابہ اکرام نے چھوڑ دیا, اونٹنی دے دی, آزاد کر دیا. مدینے سے باہر گئے, ایک مقام کے اوپر ٹھہرے, اونٹنی کو پانی پلایا, خود بھی غسل کیا, نہائے اور واپس آ کے مسجد النبوی میں آ کر اسلام قبول کر لیا. مسلمان ہو گئے. اور جانتے مسلمان ہونے کے بعد کیا کہا تھا؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسلام لانے سے پہلے کائنات کے اندر مجھے سب سے زیادہ نفرت اگر کسی انسان سے تھی تو وہ آپ تھے, اور اسلام لانے کے بعد مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ, کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کا چہرہ محبوب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی. اگلا پورا واقعہ سن لیجئے, اس سے مزید آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا اندازہ ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو, اب کو بتوں والا عمرہ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا طریقہ سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کا طریقہ سیکھ کر عمرے کی اجازت لے کر جب مکہ گئے تو اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد, جب یہ الفاظ کہے لا شریک لک لبیک تو کان کھڑے ہو گئے مکے والوں کے کان پر. یہ کون آ گیا جس نے ہمارے بتوں کو, جو جن کو ہم اللہ کا شریک کہتے ہیں, ان کے بارے میں کہہ دیا کہ لا شریک, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تلواریں نیام سے باہر آ گئیں. لوگوں نے دیکھا کون ہے وہ نہیں, یہ تو تمامہ بن اسال یمامہ کا بادشاہ. تلواریں اسی وقت نیام میں چلی گئی. سرداروں نے بتایا اس کو آنچ بھی آ گئی, تمہارا اقتصادی ناختہ بند کر دیں گے, تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے. کہا یہ کیا کیا, بے دین ہو گئے ہو؟ کہا نہیں, میں نے اب اصل میں دین کو سمجھا ہے. میں اپنے آباء و اجداد کے دین سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں, اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی وہ میرا دشمن. عمرہ کر کے واپس چلے گئے. اقتصادی راستہ بند, مدد بند, یمامہ سے تمام معاشی ناختہ ختم. اس سے آپ کو معاشی پالیسی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہماری معیشت وہ کسی بھی قوم کے پاورفل ہونے کے لیے کتنی ضروری ہے. مکے والوں سے جب معاشی ناختہ بند ہوا, مکے والے مجبور ہو گئے اس بات پر کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا پڑا اور ایک تحریری خط لے کر گئے, ریکویسٹ, ایک التجا لے کر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو صلہ رحمی کرنے والا سمجھتے ہیں, یعنی دشمن ہے. ایک طرف مکہ سے خود ہی نکالا ہے اور حملے بار بار کر رہے ہیں, لیکن پتا ہوتا ہے نا کہ کیسا ہے انسان. پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے ایک صحابی یمامہ کے بادشاہ نے ہمارا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا تو مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو گیا ہے. اس کو آپ درخواست کر دیجیے, اس کو آپ حکم جاری کر دیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ اقتصادیات جو ہے اقتصادی تعلقات بحال کرے تاکہ ہم جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انتقام لے سکتے تھے, کتنی بڑی دشمنی مول لے سکتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو خط لکھا کہ ثمامہ ان کے ساتھ اقتصادی معاشی تعلقات بحال کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تعلقات بحال کر دیے. یہ کردار ہے, یہ عمل ہے, یہ کر کے دکھانا ہے, یہ کر کے دکھانا ہے. اور جو لوگ جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے, جن کے بعد تو ہوتے ہیں نا کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے جس کے اوپر جتنی مرضی بارش برستی رہے اس پر کوئی پودا نہیں اگ سکتا, لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے, جن دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے, جن دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہوتا ہے خیر, وہ دل جب اس طرح کا کردار دیکھتے ہیں, وہ دل جب اس طرح کی نرمی اور لطافت دیکھتے ہیں, وہ دل جب یہ مثالی کردار دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور اسلام کثرت سے پھیلا ہی اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں کا مثالی کردار دیکھا.
लोगों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा इकराम का वो मिसाली किरदार देखा जो आपने हिर्स और तमा और लालच को पसे पुष्ट पहन दिया। जहां भाईचारा आ गया वह हिर्स और तमा और लालच की कोई हैसियत नहीं रही। किसी की तरफ नजर उठाकर मैली आंख से ना देखना, ऐसे दर्जनों वाकयात जो है वो तारीख के अंदर भरे पड़े हैं कि मुसलमानों के किरदार ने लोगों को मुतासर किया और लोग जो है वो जोक तरजक मुसलमान होने लगे। हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है? बर्रे सगीर का वाकया सुन लीजिए। दो वाकयात और सुना देता हूं। बाज दफा कोई बात ऐसी असर करती है कि इंसान फौरन जो है वो बदल जाता है। लोहा जब गर्म हो तो जो चोट लगती है उसी पर जो है वो तब्दीली और उसी पर जो है वो लोहा जो है वो टूट जाता है। ये आपने बाबा शमशान रहमतुल्लाह ताला का नाम को जो है वो सुना होगा, शायर भी थे। एक दफा हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब बर्रे सगीर होता था, अंग्रेज की हुकूमत थी, खिताब कर रहे हैं। एक हिंदू खड़ा हुआ। इस्लाम के इस निजाम ने भी बड़े लोगों को मुसलमान किया, लेकिन अफसोस कि मुसलमान इस निजाम को भी खत्म ना कर सके। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जाहिलियत की चंद बातें बाकी रहेंगी, उनमें से एक बात अपने खानदान के ऊपर फख्र करना, अपने नस्ब के ऊपर फख्र करना। नस्ब के ऊपर फख्र से मुराद अपने नस्ब की वजह से दूसरे को हकीर समझना और अपने आप को ऊंचा समझना। मैं फलां कबीले से हूं, मुझे किसी को क्या जरूरत कि मेरे बसे मुकाबिल बैठ भी सके। तकरीर कर रहे एक हिंदू खड़ा हुआ, कहा हमारे हिंदुओं के अंदर जात पात का निजाम है, कोई ऊंच जात का है, कोई नीच जात का है। जो ऊंच जात का है वो नीच जात को अपने साथ बिठाने नहीं देता, अपने साथ खाने नहीं देता, अपने साथ पीने नहीं देता। मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी और आप उनके जान निसारों के बारे में, मुसलमानों के बारे में ये सुना है कि वो आपस में एक साथ बैठ जाते हैं, एक दस्तरखान पर खा लेते हैं, एक दूसरे का जो है वो पी लेते हैं, खा लेते हैं। मुझे यकीन नहीं आता, मुझे ये बात साबित करके दिखाएं। उन्होंने कहा ठीक है, इधर आओ। पानी का गिलास पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा पियो। हिंदू ने आधा गिलास पानी का पिया, जो आधा गिलास बच गया वो बाबा शमशान ने पी लिया। कहा तुम वो क्या बात करते हो, तुम्हारा झूठा मैंने पी लिया। वो पूरा खानदान उसी वक्त मुसलमान हो गया। और ऐसी दर्जनों मिसालें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं कि इस जात पात के निजाम की खराबी की वजह से हिंदुओं के कबीलों ने इस्लाम जो है वो कबूल किया, मुसलमान हो गए। क्यों? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये मुसलमान चाहे कोई किसी भी खानदान से हो, चाहे कोई जमींदार है, चाहे कोई जट है, चाहे कोई शेख है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई कितना अमीर है, और चाहे उसके मुकाबले में एक गरीब आदमी भी जब उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है, वो कदम से कदम मिलाकर उसके साथ खड़ा होकर अल्लाह की इबादत में पेश, एक ही गिलास में पानी पी सकते हैं, एक ही बर्तनों में जो है वो खाना खा सकते हैं, और एक ही सब पर बराबर बैठ सकते हैं। ये नहीं कि एक ऊंचा बैठेगा और एक नीचा बैठेगा। हिंदुस्तान के अंदर एक जमीन का झगड़ा हो गया। ये बड़े मिसाली अल्फाज हैं जो एक अंग्रेज जज ने लिखे। तारीख में आज भी आप ये अल्फाज तो गूगल पे आप हर चीज मौजूद है, किताबों में ना भी आपको मिले, आप गूगल पर जाकर सर्च करें, आपको ये वाकया कई अंदाज में मिल जाएगा, किताबों में भी मौजूद है तारीख की। एक जमीन के बारे में झगड़ा हो गया। मुसलमान कहते थे कि ये जमीन हमारी है, हम इसके ऊपर मस्जिद बनाएंगे या हम इसको अपने तसल्लुत में लाएंगे। हिंदू कहने लगे कि ये जमीन हमारी है, लिहाजा हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और दर हकीकत वो जमीन हिंदू की थी। दर हकीकत वो जमीन किसकी थी? एक हिंदू की। लेकिन मुसलमान अपने चाव में लगे हुए थे। मुकदमा अदालत में चला गया, अंग्रेज जज ने मुकदमा सुना। हिंदुओं ने कहा फुला नाम मेरे देश से निकल गया, शेखुल हदीस थे, फुला शेखुल हदीस गवाही दे दें कि ये जमीन मुसलमानों की है, तो हम मुसलमानों को देने के लिए तैयार।
اس وقت یہ رجسٹریاں یہ سارا کچھ تو اتنا ہوتا نہیں تھا، گواہیاں ہی ہوتی تھی، 10-10 20-20 بندے جا کے گواہیاں دیتے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ گواہی دے دیں، ان کو پتا تھا کہ اس کو حقیقت کا ان کو بھی علم۔ بلایا گیا، پوچھا یہ زمین جس کے بارے میں مسلمان دعوے دار ہیں کہ ہماری ہے اور ہندو دعوے دار ہیں کہ یہ ہماری ہے، آپ ان کے خاندان اور اس کی بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں اور آپ پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے، آپ بتا دیں یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے برملا کہا یہ زمین فلاں فلاں ہندو کی ہے، اس لحاظ سے یہ ہندوؤں کی ہے۔ اس جج نے اس فیصلے کے اوپر، اس گواہی کے اوپر فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کر دیا، لیکن جو الفاظ اس نے لکھے وہ آج بھی تاریخ کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے۔ اس نے لکھا آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ انہوں نے اسلام کے مطابق سچی گواہی دی، لیکن مسلمان اپنے دعوے کے اندر جھوٹے تھے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ تمہارا فیصلہ تمہارے اپنے خلاف، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف، تمہارے سگے باپ بیٹے کے خلاف بھی جاتا ہو تو اس فیصلے کو قبول کر لیا کرو۔ جھوٹی گواہی کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں۔ تاریخ قاصر ہے ایسی مثال پیش کرنے سے کہ کبھی کسی شخص نے آ کر خود اتنی سخت سزا کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر یہ سخت ترین سزا نافذ کر دیجئے۔ بتائیے تاریخ میں سوائے مدینہ کی ریاست میں ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا وہ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے یا اور واقعات ہیں کہ خود آ کر کہا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم پر حد نافذ کر دیجئے۔ بتائیں کہیں اور اتنی سخت سزا تسلیم کرنا کسی اور مذہب دین میں نظر آتا ہے؟ یہ اسلام کا درہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا درہ امتیاز ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم غلط بھی ہیں تو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، مگر کسی اور بے گناہ بے قصور کو مجھ پہ الزام پھیلا کے اس کو جو ہے وہ سولی چڑھوا دینا، یہ اسلام کا وتیرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ اپنے شب و روز کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہو کے دین کی طرف آئیں، لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے اور بات ذرا کڑوی بھی ہے، مگر میں اشارے میں کہہ دیتا ہوں، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے بر صغیر کی تاریخ تو اکبر بادشاہ نے جو دین اکبری اور دین الہی نکالا تھا، اس کو گمراہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، اس کو گمراہ کرنے والے اس وقت کے علماء اور مولوی حضرات۔ علماء میں بھی اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں نا، علماء سو بھی تو ان کا کہا گیا ہے۔ اس کو جو دین اکبری کا مشورہ اور دین الہی کے مشورے دینے والے یہ کوئی ہندو سکھ نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور اس کی مجلس میں بیٹھنے والے چاپلوسی کرنے والے علماء آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اندھے ہو چکے ہیں چاپلوسی کے اندر اور حق کو پسے پش ڈال چکے ہیں چاپلوسی کے اندر، آج بھی ایسے ملے۔ اس کو دین اکبری سکھانے والے بتانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تو ہر شعبے کے اندر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، لیکن اپنے کردار کو مثالی بنائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز میں، ان کے کردار، ان کی گفتار میں، ان کے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، سفر میں، حضر میں، ان کے غصے میں، ان کے پیار میں، ان کی نرمی میں، تمہیں ان کی ہر چیز میں بہترین نمونہ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ